بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضرت حفیظ طائب رحمۃ اللہ علیہ کے نشار سے آج کے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ اطاعت سرور دین کی روایت غوث اعظم کی، اطاعت سرور دین کی روایت غوث اعظم کی، رہے حق میں نرالی استقامت غوث اعظم کی، ملی ہے نسبت شبیر و شبر ان کو ورثے میں، مسلم ہر حوالے سے نجابت غوث اعظم کی، سبھی رہزن ہوئے طائب ولایت مل گئی سب کو، جو دیکھی عہد طفلی میں صداقت غوث اعظم کی، کیا دین مبین زندہ لقب پایا ہے محی الدین، جبین وقت پر ہے نقش عظمت غوث اعظم کی، رہے حق میں نرالی استقامت غوث اعظم کی۔ پروگرام تعلیمات اولیاء اور آپ کا میزبان سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام کو ہم ربیع الثانی کی مناسبت سے حضرت سید عبدالقادر جیلانی میرا محی الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال اور آپ کی تعلیمات کی روشنی میں موضوعات تصوف پر گفتگو کا ایک خوبصورت سلسلہ، اور آج بہت اہم موضوع ہے اور اس پہ ہمارے ساتھ مہمان تشریف فرما ہیں جن سے ہم رہنمائی لیں گے۔ اصلاح نفس آج ہمارا موضوع ہے، اور موضوعات تصوف میں جو بنیادی چیزیں ہیں جس سے معرفت حاصل ہوتی ہے، جس سے انسان تصوف کے راستے پہ گامزن ہوتا ہے، وہ اپنے نفس کی اصلاح سے ہوتا ہے۔ اس پہ ہم اپنے مہمانوں سے رہنمائی لیتے ہیں۔ ہماری خوش بختی ہے کہ جناب علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب ہمیں میسر ہوتے ہیں ایسے موضوعات پہ گفتگو کرنے کے لیے، RYQ TV کے بہت سارے بلکہ ہر پروگرام کا مستقل حصہ ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ حضرت آپ کی تشریف آوری کا۔ سید محمد فہیم شہزاد صاحب آستانہ عالی بوکن شیف گجرات سے ہمارے مہمان ہوتے ہیں، بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں۔ حضرت آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ نوجوان اور معروف شناخواہ محمد عرفان وارسی بورے والا سے آپ ہمارے آج اس پروگرام میں مہمان ہیں۔ مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 9 میں آپ کی ٹیم جیتی تھی اور اس بار بھی آپ ماشاءاللہ سیمی فائنل تک پہنچے ہیں۔ اللہ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آغاز کرتے ہیں نعت سے، بسم اللہ کلام عطا فرمائے۔ مجھے روشنی کی تلاش تھی، مجھے روشنی کی تلاش تھی، میں درِ نبی پہ چلا گیا، مجھے روشنی کی تلاش تھی، میں درِ نبی پہ چلا گیا، ہوا یوں کہ پھر شب حشر تک میری خاک سے نہ اٹھا گیا، مجھے روشنی کی تلاش تھی، اور مجھے جب کیا طلب آپ نے، وہ گھڑی تھی میرے عروج کی، مجھے جب کیا طلب آپ نے، وہ گھڑی تھی میرے عروج کی، میں
نکل پڑا سر شام ہی، میرے شوق سے نہ رکا گیا، میں نکل پڑا سر شام ہی، میرے شوق سے نہ رکا گیا، مجھے روشنی کی تلاش تھی، وہ ریاضی ہے، وہ ریاضی ہے، وہ محبتوں کی بیاض ہے، وہ ریاضی ہے، وہ ریاضی ہے، وہ محبتوں کی بیاض ہے، میری کشت جان میں قدم قدم وہ کرن کرن ہے بچھا گیا، مجھے روشنی کی تلاش تھی، اور مجھے روشنی کی تلاش تھی، میں در نبی پہ چلا گیا، ہوا یوں کہ پھر شب حشر تک میری خاک سے نہ اٹھا گیا، مجھے روشنی کی تلاش تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سلامت رہیے جناب، تے رہیے۔ بہت خوبصورت کلام جناب ریاض چودھری صاحب کا، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ حضرت گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اصلاح نفس ہمارا موضوع ہے، اور جو بنیادی تصوف کے موضوعات ہیں اس میں سے اس کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت شیخ کی تعلیمات کے حوالے سے، آپ کی سیرت کے حوالے سے، آپ کی زندگی کے حوالے سے اصلاح نفس پہ ارشاد فرمائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سگے درگاہ میراں شو، واہ واہ، سگے درگاہ میراں شو، چوخاہی قرب ربانی، سبحان اللہ، بار شیراں شرف دارت سگے درگاہ جیلانی، کیا کہنے، واہ، رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضور غوث اعظم سیدنا غوث الثقلین الشیخ السید عبدالقادر الجیلانی الحسنی الحسینی الجعفری البغدادی قدس سرہ العزیز، آپ کی تعلیمات میں یہ بھی بہت بنیادی موضوع ہے۔ نفس جو ہے نا جی، جب اس کو صوفیاء ایک ٹرم کو استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی اینٹی فورس جو آپ کی سالک کی، مرید کی راہ سلوک و معرفت کے مومن بندے کے لیے جو سب سے بڑا بیریئر ہے، رکاوٹ ہے، یا اس کی مخالف قوت کھڑی ہے اسے روکنے کے لیے، وہ ہے نفس، نفسانیت، انانیت، نفس امارہ، اور اس کے پھر آگے مختلف مدارج و مراحل۔ یہ سمجھ لیجئے شیطان کی ایک برانچ ہے جو اس نے آپ کے ہی وجود میں کھولی ہوئی ہے، صحیح، آپ کے سب سے بڑے دشمن نے۔ ٹھیک، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ میاں تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارے دو پہلوؤں کے درمیان بیٹھا ہے، اس سے تم نے نپٹنا ہے۔ اور یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ بیرونی دشمن سے وہ خطرات آپ کو لاحق نہیں ہوتے جو اندرونی دشمن سے ہوتے، اور جو گھر کا بھیدی لنکا ڈھا سکتا ہے وہ باہر کا کچھ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا
وہ ایک ایسا دشمن، ایک ایسی فورس ہے جو آپ کی رگوں میں دوڑ رہی ہے. صحیح. الشیطان یجری کا مجرى الدم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. اور ان الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم وَإِذَا ذَكَرَ خَنَسَ وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ. فرمایا یہ تمہارا دشمن جو شیطان ہے یہ تمہارے قلب کے ساتھ چمٹا ہوتا ہے. اللہ اکبر. جب یہ قلب میں ذکر کا نور آتا ہے، ذکر الہی پہ یہ مائل ہوتا ہے، قلب ذکر کرتا ہے تو یہ بھاگتا ہے وہاں سے. جب غافل ہوتا ہے تو پھر اٹیک کرتا ہے دوبارہ. تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا چونکہ یہ ذاتی تجربات و مشاہدات سے آپ گزر کے نکلے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ان مجاہدات کے دوران 25 سال جو میں نے عراق کے بیابانوں میں مجاہدات کیے ہیں، پہاڑوں میں، غاروں میں، جنگلوں میں، اور ایک برج تھا جس میں 11 سال میں مقیم رہا، اس کا نام برج عجمی میری وجہ سے پڑا تھا. ٹھیک. کہ لوگ مجھے اس وقت غوث اعظم یا شیخ عبد القادر جیلانی سے نہیں جانتے تھے، وہ ایک عجمی مجنون کے نام سے جانتے تھے اللہ اکبر. جو یہاں رہتا ہے اس برج کے اندر. تو وہاں کہتے ہیں کہ میرے نفس کے ساتھ جو ٹاکرے ہوئے اس میں ایسا بھی موقع آیا کہ شیطان نے براہ راست بھی اٹیک کیا کہ عبد القادر جیلانی میں تیرا رب ہوں اور ہم نے تم کو تمام جو اوامر شرعیہ ہیں ان کو معاف کر دیا ہے، سارے احکام کو، اور ہم خوش ہو گئے، آپ سے راضی ہو گئے. تو آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ. تو کہتے ہیں وہ ایک نور کی آیا کس شیپ میں ہے؟ نور کی بدلی میں، کہ بڑے سے بڑا بندہ بھی دھوکہ کھا جائے، لیکن وہ پھر چھٹ گیا، وہ دھواں اور غبار بن گیا، اور پھر اٹیک دوسرا اس نے کیا. یہ ہے نفس. اس نے کہا عبد القادر جیلانی میں نے تم سے پہلے 70 راہ سلوک کے بڑے عارف گرائے ہیں اسی فارمولے سے، تم بچ گئے ہو، تمہیں تمہارے علم و معرفت نے بچا لیا. فرمایا نہیں ہے مردود، ھذا من فضل ربی. سبحان اللہ. یہ ہے وہ باریکی. شیطان اور نفس دونوں کا اجتماع اس واقعے کے اندر آپ کو ٹیکنیکلی ملے گا کہ شیطان تو یہ اٹیک کرتا ہے، لیکن دوسرا اٹیک پھر اندرونی وہ نفس کے ذریعے کرتا ہے، جس سے بچنا وہ شیخ عبد القادر جیلانی یا ان کے کسی قادری مرید کا کام ہے. تو یہ وہ اصول، یہ فارمولے، یہ ضابطے حضور غوث پاک نے دیے. اور پھر کہتے ہیں میں نے اپنے نفس کی مخالفت یوں کی ہے کہ اگر اسی قدم پہ کھڑے اس نے مجھے کہا نا کہ اب تھوڑا آرام کر لو، بہت تھک کے ہو گئے، تو کہتے ہیں میں نے وہاں پورا قرآن ختم کیا انہی قدموں پہ. اللہ اکبر. شام کو شروع کر کے سحری تک پورا قرآن ختم کیا. کیا بات. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اصلاح نفس ہمارا موضوع ہے اور بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے اور بہت دلچسپ گفتگو ہے. ہمارے ساتھ رہیے. لوٹتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد. پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ تعلیمات اولیاء اور اصلاح نفس ہمارا آج کا موضوع ہے. ایک غزوے سے واپسی پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے یہ ارشاد فرمایا کہ تم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف بڑھ رہے ہو، اور جہاد اکبر کو آپ نے اپنے نفس کے خلاف جہاد فرمایا. بہت اہم بات ہے اور اس پہ بات کرتے ہیں اپنے مہمانوں سے. بہت ساری اس کی جزیات ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس پہ بات کر سکیں. حضرت شیخ کا قول آپ کی خدمت میں، آپ نے فرمایا کہ نفس کلیتاً مخالفت کرنے والا جھگڑالو ہے. پس جو شخص نفس کی اصلاح چاہے وہ نفس سے جہاد کرے یہاں تک کہ نفس کی برائی دور ہو جائے. جہاد بن نفس سے کیا مراد ہے، کس طرح، اور اس کو تلوار کے جہاد سے بڑا جہاد کہا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. سرور بھائی، بڑا خوبصورت موضوع ہے اور یقیناً اس موضوع پہ عمل کرنے کی ہم سب کو اشد ضرورت ہے. جس طرح قبلہ مجددی صاحب فرما رہے تھے کہ جو حضور غوث پاک کا واقعہ عرض کیا کہ شیطان نے حملہ کیا، بنیادی طور پہ جو نفس ہے یہ شیطان کا سب سے بڑا اعلیٰ کار ہے. بہت سارے معاملات ایسے ہیں، جس طرح عام طور پہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ذخیرہ اندوزی چل رہی ہوتی ہے، اس کے باوجود برائیاں ہیں، اس کے باوجود فسق و فجور ہے. بہت ایک بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو روزہ بھی نہیں رکھتے ہیں. شیطان تو جکڑا جا چکا ہے، لیکن یہ جو نفس ہے جس کے ذریعے شیطان سب سے زیادہ انسان پہ حملہ آور ہوتا ہے، وہ ابھی بھی ہمارے اندر موجود ہے. ہم اس کی اصلاح کی طرف توجہ دینے کی بجائے جو بیرونی عوامل ہیں ان کی طرف غور کرتے ہیں. قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ. اب یہ انسان نے ارادہ کرنا ہے. اگر آپ نفس کی اصلاح کرنا چاہتے ارادہ ہم نے کرنا ہے
उस इरादे में बरकत हमारा रब डालता है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जो हमारे रास्ते में कोशिश करेगा हम उसे अपनी राह ज़रूर दिखलाएंगे। सुभान अल्लाह। और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हदीस मुबारक में एक हदीस की तरफ आपने भी इशारा किया, बेशुमार अहादीस और रिवायात हैं। हजूर ने इरशाद फरमाया अल मुजाहिदु मन जाहदा नफ्सा, वाह, मुजाहिद वो है जो अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद करता है। सुभान अल्लाह। और जो अपने नफ्स के खिलाफ मुजाहिदा है, रियाजत है, जिहाद है, इसकी मुखालफत है, इसे जिहाद अकबर इसलिए कहा गया है कि जो तलवार के साथ जंग है वो इंसान फिर भी कोशिश कर सकता है, मामलात आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ये जो नफ्स है इसे सीधा करना, इसका टेढ़ापन दुरुस्त करना, ये इंतहाई मुश्किल अमर है। इसीलिए हम औलिया और सूफिया की खिदमत में हाजिर होते हैं ताकि उनसे फैज़ हासिल करें, उनकी बरकत से हम अपने नफ्स को वो मुतनब्बे कर सकें कि तुम दुरुस्त रास्ते पे नहीं हो। और हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बेहतरीन जिहाद वो है जो इंसान अपने नफ्स और उसकी ख्वाहिशात के मुखालफत में शहवात को रद्द करने में करता है। कि बेशुमार रिवायात हमें मिलती हैं जो हमें इस चीज़ की तरफ आगे बढ़ाती हैं कि हम हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इन तालीमात की रोशनी में अपना मुहासिबा करें, अपने नफ्स को परखें, अपने नफ्स को सीधा करने की कोशिश करें। एक वाक़या मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, खलीफा सानी हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना है। ईरान की तरफ लश्कर जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमानों को फ़तह अता फ़रमाता है। जो ईरानी फ़ौज का सिपा सालार था उसने अपना एक जासूस भेजा और कहा जाके देखो कि कौन सा मुसलमान ऐसा काम करते हैं कि इन्हें हम पे ऊपर हावी हमारे ऊपर हो गए हैं, फ़तह इन्हें मिल गई है। तो वो जाके वो सारा देखता है, उसने जाके रिपोर्ट दी, उसने कहा जी कि मुसलमान एक ही वक्त में जिहाद असगर भी करते हैं और जिहाद अकबर भी करते हैं। दिन को ये सारे इस कैफियत में होते हैं कि ये शाह सवार बन जाते हैं, रात आती है तो ये सारे राहिब बन जाते हैं, अल्लाह के हजूर पेश हो जाते हैं। ये जो कैफियत है हजूर अलैहिस्सलाम से बराह रास्त फैज़ हासिल करने वालों ने एक ही वक्त में दोनों काम करके बताए हैं। और ये अपने जो साबिकीन हैं, जो पीछे आने वाले हैं, उन्हें ये सबक दिया है कि किस तरह तुम लोगों ने अपने नफ्स की इस्लाह करनी है ताकि सही मानों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके हबीब की रज़ा हासिल हो जाए। ठीक हज़रत, ख्वाहिशात नफ्स का एक बहाव है इंसान के अंदर और हर वक्त इसमें इजाफ़ा हो रहा है। और आज हम इस्लाह नफ्स की बात कर रहे हैं। हज़रत ने इरशाद फरमाया कि तू अपने नफ्स और ख्वाहिशात से अलहदा हो जा और अल्लाह वालों के सामने खाक बन जा। बिल्कुल। क्या फरमाते हैं? देखिए, बिल्कुल सादा सी बात है कि एक मेरी मर्ज़ी है, एक मेरे मालिक की मर्ज़ी है। ठीक। जब दोनों मर्ज़ियाँ मेरे सामने आ जाएं और मैं अपनी ख्वाहिश को, वो जो मेरी मर्ज़ी है ना, असल में वो ख्वाहिश है। इंसान की कोई मर्ज़ी नहीं होती, इंसान की ख्वाहिश ही होती, क्योंकि वो बेचारा ख्वाहिश का बना हुआ है, तमन्नाओं आरज़ुओं का भरा हुआ है। तो वो मर्ज़ी मैं ऐसे उर्फ़न कह रहा हूँ असल में वो मेरी ख्वाहिश है। जब मेरे मालिक की मर्ज़ी और मेरी ख्वाहिश टकरा जाएं और मैं अपनी ख्वाहिश को अपने मालिक की मर्ज़ी पे सिर्फ कुर्बान न कर दूं, बल्कि खुशी और सुरूर और फरहत और सरशारी के आलम में कुर्बान करूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह। अब मैं अल्लाह का बंदा हूँ। सुभान अल्लाह। यही गौस पाक यही हमें लेके जा रहे हैं वो ये फरमाते हैं कि तुमने सिर्फ अपने नफ्स की ख्वाहिश से जुदा नहीं होना, बल्कि उसमें लज्जत पानी है, सुरूर पाना है, मजबूरी नहीं उसको जाहिर करना, लज्जत। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नानी जान सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा की वालिदा, उन्होंने मन्नत मानी थी नज़र कि अल्लाह मुझे बेटा दे तो मैं उसे तेरे घर के लिए, यानी उस वक्त किबला बैतुल मक़दस ही था, मैं वक्फ़ कर दूँ। अल्लाह ने बेटी दी। अब वो जब बेटी की खबर आई, पता लगा बेटी हो गई है, तो लोगों ने कहा हो आपने तो बेटे की मन्नत मानी थी, ये क्या हो गया? तो उन्होंने फरमाया नहीं 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 नहीं, ये तो मुझे बेटे से भी ज़्यादा खुशी हुई है। वो क्यों? उनका इसलिए कि बेटा मेरी मर्जी थी और बेटी मेरे मालिक की मर्जी। वाह वाह, इसलिए वक्फ में इसे भी उसी तरह करूंगी। अल्लाह अकबर। अच्छा सरवर साहब, इस पे जो फुकहा ने, सूफिया ने, उरफा ने नतीजा निकाला है ना,
उस बीबी की इस सरशारी के नतीजे में रब ने उस बेटी की तरबियत पैगंबरों से करवाई अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, और उसे एक उलुल अज़्म रसूल की माँ बनाया। सुभान अल्लाह, और कुरान पाक में पूरी सूरत ईसा नहीं रखी, सूरह मरियम रखी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये होते हैं इसके नताइज। मैंने कहा मैं एक झलक पेश कर दूं, ये कैफियत है। ये सारा यहाँ लेके हुजूर गौस पाक हमें जाना चाहिए, क्योंकि खुद गौस पाक इसी रास्ते से यहाँ पहुंचे हैं। ठीक। और कुरान पाक में मुझे बचपन से ये मेरे अंदर कलक है कि किसी मिंबर से मैंने ये नहीं सुना कि शिरके अकबर कुरान ने किसे कहा है। अल्लाह, रब्बे कायनात। लोगों ने और छोटी छोटी मामूली चीज़ों को तो शिरक बनाया, मुसलमानों की, अहले ईमान की, जो कि शिरक नहीं थी। जिसको कुरान ने शिरके अकबर कहा, फराईता मन इत्तखज़ा इलाहहु हवा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या तुमने देखा उस शख्स को जिसने अपनी ख्वाहिश को ही अपना माबूद बनाया हुआ है? इसको माबूद कहा है रब्बे कायनात ने, सुभान अल्लाह, वहदहु ला शरीक ने। अल्लाह, कि जब तुम रब के मुकाबले में कुछ भी रख देते हो ना, तो फिर वो तुम्हारा दूसरा मुकाबिल माबूद है। अब तुम शिरक में हो। और हुजूर गौसे आजम से बड़ा शिरक का दुश्मन मेरे इल्म में नहीं है उम्मत के औलिया में, सुभान। और तौहीद का आलमबरदार भी उनसे बड़ा मेरे इल्म में नहीं है। तो ये दोनों जिद्दें हैं, तौहीद और शिरक। और शिरक की सबसे बड़ी किस्म जो कुरान ने डायग्नोस की है वो है अपनी ख्वाहिश की परस्तिश। जिसे इकबाल ने कहा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। और दिल है मुसलमान तेरा न मेरा, तू भी नमाजी मैं भी इस हाल में जो आप नमाजें पढ़ रहे हैं ना, वो भी कुरान ने बताया, फवाइलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। नमाज पढ़ के भी हलाकत, नमाज पढ़ के भी बर्बादी, और नमाज पढ़ के भी जहन्नम। तो ये क्या है? यहाँ से बचाया जा रहा है आपको कि जो ही अपनी ख्वाहिश का बुत खाना अपने सीने में सजा के आप मस्जिद में मुंह किबला शरीफ की तरफ खड़े हैं, तो आप गोया अपने साथ मजाक कर रहे हैं। ठीक। शिरक इसके साथ जोड़ा गया इसको, और आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अर्रिया व शिरकुल असगर। अल्लाह, और ये नफ्स की कोख से जन्म लेता है, रिया। सही सही। शिरक कहा गया रिया को भी। और हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हो आपने तशखीस ये फरमाई है कि अपने नफ्स की ख्वाहिशात को जूं जूं छोड़ते जाओगे, जाहिर है इसमें ज़ोर लगेगा, ताकत लगेगी, तो रब के करीब होते जाओगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह। लेकिन इसमें एक बात बड़ी अहम है सरवर साहब, ये काम हम खुद नहीं कर सकते। अगर आप गौसे आज़म भी हों तो आपको किसी खिज़र की ज़रूरत है। सुभान अल्लाह। आप वो बच्चे हों जिसने पैदा होते ही रमज़ान में रोज़ा रखा हो, और आप सैयद अबू साले मूसा जंगी दोस्त, और आप सईदा फ़ातिमा उम्मुल खैर के भी लख्ते जिगर हों, तो भी आपको अबू सईद अल मुखर्रमी चाहिए। वाह वाह वाह। आपको कोई मुर्शिद, कोई राहबर, कोई गाइड चाहिए, क्योंकि सूफिया का इस पे इजमा है कि कै कुशद ई नफ्स रात जो जिल्ले पीर, दामने ई नफ्स कुशरा सख्त गीर। जिसे सुल्तान बाहू ने कहा, बाज फकीरा इसे न मारिया एहो चोर अंदर दाओ। क्या कहने, सुभान अल्लाह। हज़रत गुफ्तगू हमारी इस मरहले पे पहुंची है कि बुज़ुर्गों की खिदमत में हाजिर होना चाहिए इस्लाह नफ्स के लिए, अपनी ख्वाहिशात का खला कमा करने के लिए। और बुज़ुर्गों का भी ये तरीक़ रहा है हमेशा से कि वो उसी बात की नसीहत करते जिस पे वो ख़ुद अमल पैरा होते। हज़रत शेख का कौल है कि पहले अपने नफ्स को नसीहत कर, फिर गैर के नफ्स को नसीहत। अपने नफ्स को खुसूसियत के साथ लाजिम पकड़, उसके इस्लाह कर, और गैर की तरफ मतवज्जो ना हो जब तक तेरे पास कोई ऐसी शय बाकी हो जिसकी इस्लाह की तुझे खुद हाजत हो। क्या फरमाते हैं सरवर भाई? बड़ा अहम और ज़रूरी सवाल है कि आज हम पूरी जो कौम है ना जी, मिन हैसुल कौम, हम दूसरों की इस्लाह करना चाहते हैं, अपनी गलतियों को देखना ही नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं बाकी सारी दुनिया ठीक हो जाए, मैं जहाँ हूँ जैसा हूँ वैसा ही रहूँ। ठीक। सूफिया ने इस चीज़ की नफ़ी भी की है और मज़म्मत भी की है। सही सही। मैं हज़रत हज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक कौल यहाँ पे पेश करना चाहूँगा। आपने इरशाद फरमाया कि अहले तसव्वुफ़ को सूफ़ इसलिए कहा जाता है कि उनके जो दिल है ना जी, जो नफ्स है, वो नूर मारिफत से रोशन होता है। क्या बात। या दूसरी आपने निस्बत बयान फरमाई कि इसलिए कहा जाता है कि उनका जो निस्बत है वो अहले सुफ़ा के साथ है, जो हर चीज़ छोड़ छाड़ के, दुनिया त्याग के हजूर अलैहिस्सलाम की मस्जिद से मुत्तसिल चबूतरे पे अज़लत नशीन हो गए थे। ठीक। फिर आपने इरशाद फरमाया तसव्वुफ़ के 4 हरूफ हैं, ता, साद, वाव और फ़ा।
جو تا ہے اس سے مراد ہے توبہ، ٹھیک، یہ ظاہر کی توبہ بھی ہے اور باطن کی توبہ بھی ہے، نفس کی اصلاح بھی اس سے مراد ہے۔ صحیح، تصوف کی بنیاد ہی توبہ پہ ہے، صحیح، سب سے پہلی جو منزل ہے، مرحلہ ہے، وہ توبہ ہے۔ اب ظاہر کی توبہ سے مراد یہ ہے کہ انسان جو گناہ ہے، معصیت کا رستہ، اسے بالکل چھوڑ دے، اور باطن کی توبہ سے مراد یہ ہے کہ انسان کے دل میں جو کینہ ہے، جو حسد ہے، جو بغض ہے، جو نفرت ہے، وہ ہر چیز نکال کے اپنے دل کو بالکل درست کر لے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا جو صاد ہے اس سے مراد صفائے قلب ہے اور صفائے سر ہے۔ صفائے قلب سے مراد یہ ہے کہ انسان کا جو دل ہے، اس سے جو بشری جتنی کثافتیں ہیں اور وہ خرابیاں، وہ رذائل جو انسان کو کثرت طعام، کثرت منام اور کثرت کلام سے حاصل ہوتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں، ان سے بھی انسان کنارہ کشی اختیار کر لے۔ ٹھیک، ٹھیک، اور دل کی صفائی، نفس کو جو سیدھا کرنا ہے، نفس کی درستگی، وہ صرف اور صرف ذکر خداوندی پر ہمیشگی اختیار کرنے سے ہوتی ہے۔ بے شک، اس لیے قرآن مقدس نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر دل کو اطمینان میں لانا ہے، دل کو سیدھا کرنا ہے، تو اللہ کا ذکر ہم نے کرنا ہے۔ سبحان اور اللہ، جو صفائے سر ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان مخلوق سے توجہات کو ہٹا کر اپنے خالق کی طرف کر لے، باقی ہر چیز پیچھے، خالق کی جو رضا ہے، خالق کی جو مرضی ہے، وہ ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے اور اسے ہی ترجیح دینی چاہیے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا جو واو ہے، یہ ولایت کا بیان ہے، اور ولایت کا جو ثمر ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان کے اخلاق ہیں، یہ صفات الہیہ سے مزین اور منور ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، انسان کے جو کردار ہے، گفتار ہے، اس میں اللہ کی جو صفات ہیں ان کی جھلک نظر آتی ہے۔ اور آخر میں آپ نے ارشاد فرمایا جو فا ہے، اس سے مراد فنا فی اللہ کی منزل ہے۔ ٹھیک، اور فنا فی اللہ کی منزل جب انسان کو میسر آ جاتی ہے، پھر ہر چیز پیچھے رہ جاتی ہے، انسان خالق کے ساتھ راز و نیاز بھی کرتا ہے۔ اور یہ یاد رکھنے والی بات ہے، آخری جملہ، کہ فنا فی اللہ کی منزل تک پہنچنے کے لیے دو منازل پہلے بھی ہیں، دو درجات ہیں۔ پہلے فنا فی شیخ ہونا ہے، پھر فنا فی رسول کی منزل آئے سبحان گی، اللہ، اور پھر فنا فی اللہ کی منزل پہ انسان فائز ہو سکے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اصلاح نفس ہمارا آج کا موضوع ہے، بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے۔ خواہشات نفس ہمارے اوپر سوار ہوتی ہیں، خواہشات کے اوپر کس طرح سے سواری کی جا سکتی ہے، اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو۔ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ تعلیمات اولیاء اور اصلاح نفس پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ حضرت کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں، اور خواہشات نفس انسان کے اوپر سوار رہتی ہیں۔ جیسے آپ نے کہا، بڑی محنت لگتی ہے، بہت تگ و دو کرنی پڑتی ہے، جان مارنی پڑتی ہے، جہاد اکبر اس کو کہا گیا۔ حضرت نے بھی ارشاد فرمایا کہ خواہشات نفس پر تو سوار رہ، ان کو ایسے حال پر نہ چھوڑ کے وہ تجھ پر سوار ہو جائیں۔ جی ہاں، کیا فرمایا؟ صوفیہ کے ہاں دو ٹرمز ہیں، ایک ہے ابو الوقت اور ایک ہے ابن الوقت۔ غوث اعظم ابو الوقت ہیں، سبحان اور آگے انہوں نے ابو الوقت تیار کیے ہیں۔ ابو الوقت کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنے نفس اور اپنی خواہشات پہ سواری کر رہا ہے، جو ہوا کے رخ پہ نہیں چل رہا، ہوا اس کے رخ پہ چل رہی ہے، اللہ اکبر، جو وقت کے تابع نہیں ہے، وقت اس کے تابع ہے۔ وقت کے گھوڑے پہ سواری کرنے والے صوفی کو ابو الوقت کہتے ہیں۔ ٹھیک، اور جس کی خواہشات، اس کا نفس اور وقت، حالات اور ماحول اس کے اوپر سواری کر رہے ہوں، اس کے تابع ہوں، اس کو ابن الوقت کہتے ہیں، ٹھیک، صوفیہ کی اصطلاح۔ اب وہ صوفی بھی ہے، وہ بزرگ بھی ہے، وہ پیر بھی ہے، ولی بھی ہے، لیکن وہ ابن الوقت ہے۔ اللہ اکبر، اس کا کوئی رول نہیں ہے اپنے دور میں، کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، صحیح، بس وہ ہوا کے رخ پہ، اور وہ جدھر کو ہوا جا رہی ادھر جا رہا ہے۔ غوث اعظم ایسے بندے کو آئیڈیل بناتے ہیں۔ آپ نے تو اسٹوڈنٹس ایسے تیار کیے اپنے مدرسے میں۔ ایک بڑھیا اپنا بچہ چھوڑ گئی، بیوہ خاتون تھی۔ غوث پاک نے سرور صاحب طالب علمی کے زمانے میں، کاش لوگ پڑھیں آپ کا وہ دور، مدرسے میں خیرات کی روٹی نہیں کھائی، اللہ، دوران تعلیم، یتیمی کی حالت میں، مسافرت و غربت کے عالم میں۔ اور آپ سے جب پوچھا گیا تو فرمایا پتے اور گھاس کھا کے میری چمڑی سبز ہو جاتی تھی۔ اللہ، مجھے اقبال کا شعر غوث پاک کی برکت سے سمجھ آیا، جو انہوں نے کہا نا، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، کیا کہنے، سبحان اللہ، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، جب ایک لقمہ چلا گیا آپ کے حلق کے نیچے مشکوک و مشتبہ، تو 40 دن آپ کے گئے۔
اللہ ہر عبادت گئی، ہر دعا گئی، ہر مجاہدہ گیا۔ اللہ ہاں آپ سوچئے آپ کہاں گئے؟ یہ ہیں غوث پاک، طبیبوں کے طبیب ہیں، غوثوں کے غوث ہیں، واہ عاملوں کے مرشد ہیں۔ اس لیے سبحان آپ کی کبھی مجلس کا حال دیکھیں، وقت کا ہر صاحب کمال وہاں یوں بیٹھا ہوتا سیکھنے کے، کہ اتنی باریکی میں، اتنی ڈیپتھ میں غوث اعظم جاتے ہیں۔ صوفیاء، حالانکہ صوفیاء کا یہ سبجیکٹ ہے، وہ بھی سیکھتے اور پوچھتے تھے کہ کیسے۔ تو جب بچپن یہ ہے تو آپ سوچئے مجاہدات میں جب آپ آگے گئے، فرماتے ہیں الجو الجو کی آواز میرے اندر سے آنا شروع ہو جاتی۔ اللہ اللہ تو یہ ایک سرکش گھوڑا ہے، اگر کسی کبھی آپ ایسی جگہ جائیں جہاں گھوڑے سدھائے جاتے ہیں تو آپ کو سمجھ آئے گی نفس کی ٹریننگ کیسے کی جاتی ہے اور صوفیاء نے کیسے کی۔ پھر اس کے مختلف مدارج ہیں جو قرآن نے بیان کیے، ان النفس لامارۃ بالسوء وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ۔ نفس امارہ جو ہے نا، آپ نماز میں یا کعبے میں بھی کھڑے ہیں، اس نے آپ سے گناہ ہی کرانا ہے اللہ اگر آپ نفس امارہ کے قبضے میں ہیں، اس کے چنگل میں ہیں۔ سبحان پھر آگے اس کے بعد ہے نفس امارہ ہے، پھر اس کے بعد نفس لوامہ ہے، پھر نفس ملہمہ ہے، پھر نفس مطمئنہ ہے، چوتھے نمبر پہ جا۔ ٹھیک ہے تو صوفیہ کہتے ہیں جو بندے کے نفس کی حالت ہوتی ہے، حقیقت میں وہی اس کی وہ اندر باطنی صورت اس کی ظاہر وہ انسان ہوتا ہے۔ البہائم فی صور الرجال، وہ ایسے جیسے انسانی شکل میں کوئی حیوان ہے۔ ٹھیک جب تک کہ نفس مطمئنہ حالت کے اندر نہ چلا جائے اور راضی نہ ہو جائے اپنے رب کی رضا پہ، واہ جو اس نے اس کے لیے چاہا ہے، جو اس نے اس کے لیے لکھا ہے۔ تقدیر پہ بھی غوث پاک نے بڑا کلام فرمایا کہ جب تم اپنے مالک کی مرضی پہ سر تسلیم خم کر دیتے ہو، تمہارے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر دنیا کا ہر غم و ٹینشن دور ہو جاتی ہے اور ہر خوشی اور سرور تمہارے وجود کا حصہ بن جاتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے اس کے لیے آپ کو وہ پروسیس طے کرنا ہے، اس میں سے گزرنا ہے، اس میں سے نکلنا ہے، یہاں تک کہ بہت باریک یہ بات میں عرض کرنے لگا ہوں۔ اب یہ خواہشات دینی بھی ہوں گی اور دنیاوی بھی ہوں گی۔ دنیاوی تو سب کو معلوم ہے، دین میں بھی آپ نے عبادت بھی اپنی خواہش سے نہیں کرنی۔ اللہ اکبر اس کی مثال وہ غوث پاک کا ہی مرتبہ وہی دے سکتے ہیں، اتنی بڑی ہستی۔ فرماتے ہیں جو فرض چھوڑ کے یا سنت چھوڑ کے نفل میں مشغول ہے، وہ اس عورت کی طرح ہے جو عین ڈیلیوری کے وقت اس کا حمل ساقط ہو جائے، اللہ اللہ جو عین ولادت کے قریب پہنچی ہوئی خاتون ہو۔ یہ آپ کی گہری نظر ہے۔ آپ عبادت کر رہے ہیں، زہد کے عالم میں ہیں، وہاں بھی آپ کا نفس آپ کو دھوکہ دے گا اور معبود کی مرضی اور اس کے حکم کے خلاف چلا رہا ہوگا آپ کو، عبادت و اطاعت کے دائرے میں بھی۔ اس باریکی کے ساتھ جب آپ حضور غوث پاک کی رہنمائی میں چلتے ہیں تو پھر منزل مقصود نصیب ہوتی ہے۔ حضرت اختتامی کلمات عطا فرمائیں جس میں میسیج بھی ہو، کوئی شارٹ کٹ ہو اصلاح نفس کا، کس طرح سے اس کی خواہشات کے اوپر قابو پایا جا سکتا ہے؟ صوفیاء نے سرور بھائی اصلاح نفس کے لیے، نفس کے خلاف مجاہدہ کرنے کے لیے 4 اصول بیان کیے۔ میں صرف وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے عرض مختصراً کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز ہے قلت طعام، ٹھیک دوسری چیز ہے منام، قلت کلام اور قلت اختلاط مال انام، کہ ہمیں کم کھانا ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ بھی یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی 2 دن سیر ہو کے جو کی روٹی نہیں کھائی ہے۔ اللہ دوسری چیز جو قلت منام ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا کہ آپ صرف ضرورت کا آرام فرمایا کرتے، اور وہ بھی صرف ظاہر اپنی امت کو درس دینے کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے تھا، وگرنہ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہے لیکن میرا دل ہمیشہ جاگتا رہتا ہے۔ پھر قلت کلام ہے، اس حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ سے ہمیں یہ ملتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر بن سمرہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر خاموش رہا کرتے تھے، لیکن جب بولتے تھے با مقصد اور با معنی حکم ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اور بڑی مشہور روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم 2 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک جو تمہارے 2 جبڑوں کے درمیان ہے یعنی کہ زبان، اور دوسرا جو تمہاری شرمگاہ ہے، ان 2 چیزوں کی تم ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آخری چیز قلت اختلاط مال انام، لوگوں کے ساتھ جو زیادہ میل جول ہے نا جی، یہ بھی انسان کا جو احوال نفس ہے اسے بگاڑتی ہے۔ نفس کو اگر درست کرنا ہے تو لوگوں سے ذرا کٹ کے ہمیں رہنا ہوگا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب، لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی کچھ ہیں جو اللہ کے برگزیدہ بندے، ظاہری ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ پراگندہ حال ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فقیر ہیں، کوئی مسکین ہیں،
لو اقسم لابر، لیکن اگر وہ اللہ کے نام کی قسم اٹھا دیں اللہ ان کی زبان پہ آنے والی بات کو پورا کرتا ہے۔ کیا بات۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا ان لوگوں میں جو سر فہرست ہے، یہ مسلم کی روایت ہے، وہ اویس کرنی ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا حضور ارشاد فرمایا اویس کرنی کون ہے؟ تو آپ نے سارا آپ کا حلیہ بیان فرمایا۔ حضرت اویس کرنی کا جو لوگوں کے ساتھ اختلاط تھا وہ بالکل نہ ہونے کے برابر تھا۔ ہر وقت اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت میں رہتے تھے، لوگوں سے کٹ کے رہنے کی وجہ سے اور ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں اتنا بلند مقام مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ بہت شکریہ جناب علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب، جناب سید محمد فہیم شہزاد صاحب اور جناب محمد عرفان وارثی، بہت شکریہ آپ سے بھی ہم منقبت سنتے ہیں۔ جناب طائب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار میں نے آغاز میں پیش کیے تھے اور جس میں آپ کی سیرت اور شخصیت کا عکس دیکھا جا سکتا ہے کہ بنایا چور کو ابدال، روکا سیل دجلہ کو، واہ ہوئی کس کس طرح ظاہر فضیلت غوث اعظم کی، قدم سب اولیاء کی گردنوں پر شاہ جیلاں کا، رہے گی تا ابد جاری ولایت غوث اعظم کی، مریدی لا تخف کس نے کہا ہے میرے میرا نے، واہ مریدی لا تخف کس نے کہا ہے میرے میرا نے، کلید بخشش و رحمت ہے نسبت غوث اعظم کی، تن امت میں تازہ روح پھونکی دین و ایمان کی، یہی کیا کم ہے طائب کرامت غوث اعظم کی۔ سبحان اللہ۔ انہی اشعار کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ منقبت شامل کرتے ہیں، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محمد عرفان وارثی۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالی کا سا بھر دو، میرا خالی کا سا بھر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، میرا خالی کا سا بھر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا، میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، دامن پسارے در پہ لاکھوں ولی کھڑے ہیں، بٹتا ہے تیرے در پہ کونین کا خزانہ، بٹتا ہے تیرے در پہ کونین کا خزانہ، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، مولا علی کا صدقہ گنج
شکر کا صدقہ میری لاج رکھ لو یا غوث میں فقیر ہوں تمہارا میری لاج رکھ لو یا غوث میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا